الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم قابل احترام بزرگو دوستو، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ توبہ کی، اس میں اللہ نے کہا کہ سال میں ہم نے 12 مہینے رکھے ہیں۔ کب سے ہے یہ؟ جب سے دنیا بنی اس وقت سے ہے۔ یہ جو نظام ہے، دن میں 24 گھنٹے اور پھر ہفتے کے 7 دن، مہینے میں 30 دن یا 29 دن، اس کے بعد پھر سال میں 12 مہینے کسی سائنسدان نے نہیں بنائے، خدا نے خود بنایا۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی اس وقت سے اللہ نے نظام چلایا ہے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں آیت پاک میں کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو ہم نے قابل احترام بنایا ہے، منہا کہ ان میں سے ہم نے 4 مہینوں کو اشہر حرم، احترام والے، فضیلت والے، مقام مرتبے والے مہینے اللہ نے قرار دیے، لہذا ان مہینوں میں جنگ اور جدال جائز نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے بھی اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ وہ جو 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک رجب کا مہینہ ہے، 3 تو لگاتار ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ لگاتار ہے۔ ایک ہے رجب کا مہینہ جو ابھی چل رہا ہے۔ ان مہینوں کی فضیلت میں یہ ہے کہ آدمی اگر ان مہینوں میں عبادت کرے گا تو دیگر مہینوں میں اللہ تعالیٰ جو اسے اجر اور ثواب دیں گے، اس مہینے میں عبادت کرنے کی وجہ سے ثواب میں اضافہ ہوگا، اس لیے کہ قابل احترام ہے۔ جیسے کوئی آدمی اگر محلے کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اسے جو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب اگر جامع مسجد میں جا کر پڑھے گا، اس کا ثواب 500 گنا بڑھایا جاتا ہے۔ اگر وہی نماز اگر کوئی آدمی اگر جا کے مسجد نبوی میں پڑھے گا تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ وہی نماز اگر جا کے حرم میں پڑھے گا تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب اسے ملتا ہے۔ تو یہ جیسے فضیلت بڑھتی ہے ایسے اس مہینے میں بھی اگر عبادت کریں گے تو اس کی فضیلت کی وجہ سے ثواب میں زیادتی ہوگی، اللہ اضافہ کر کے ثواب دیں گے۔ لیکن جہاں ثواب کا اضافہ ہوتا ہے وہاں برائی گناہ کرنے سے گناہ میں بھی سختی ہوتی ہے، اس کے عذاب اور اس کی پکڑ میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے سختی کا معاملہ ہوگا۔ یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، بالکل ہر آدمی کا تجربہ ہے کہ آدمی اگر کسی ایک عام آدمی کو اگر گالی دے گا تو بری ہے گالی دینا، لیکن اگر اپنے بھائی کو گالی دے گا تو وہ ذرا زیادہ بری ہوگی۔ ایسے اپنے سسر کو اگر گالی دے گا تو اور زیادہ بری ہوگی، اور اگر باپ کو گالی دے گا تو اور زیادہ بری شمار ہوگی وہ۔ ایسے ہی گالی دینا برا ہے، مسجد میں اگر دے گا تو اور زیادہ بری ہوگی۔ تو جیسے مسجد اور جگہ کے بدلنے کی وجہ سے برائی کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ایسے یہ مقدس مہینوں میں اگر برائی کرے گا اس کی وجہ سے اسے سزا بڑی سخت دی جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں کرنا کیا ہے، اس مہینے میں زیادہ عبادتیں کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی مخصوص عبادت منقول نہیں ہے۔ اس مہینے کی فضیلت ہے لیکن کوئی مخصوص عبادت اس مہینے میں نہیں ہے۔ لیکن بڑی مصیبت آفت ہمارے ساتھ یہ ہم مسلمانوں میں کہ کہیں بھی ایکسٹرا فٹنگ کرنے کی ہمیں عادت، اضافہ کر کے کرنا۔ ہر جگہ ایکسٹرا فٹنگ کرتے ہیں، گاڑی خریدی ایکسٹرا فٹنگ کرتے ہیں، گھر لیا اور پھر ایکسٹرا اس کے اندر فٹنگ کر لیتے ہیں۔ ہر جگہ یہ عادت چل پڑی ہماری، لہذا وہ عادت دین میں بھی ہم نے لگا دی ہے، اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں۔ یقیناً اس مہینے کی فضیلت ہے لیکن کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔
لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے مخصوص عبادتیں گھڑ لی ہیں، اس کے اوپر حدیثیں بھی گھڑ لی ہیں اور بڑے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ ایک عبادت لوگوں نے اس میں گھڑ لی ہے کہ مخصوص دنوں میں مخصوص روزے رہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ اگر رجب کا پہلا اگر روزہ رہے گا، پہلی تاریخ کا کوئی آدمی، تو حدیث بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 سال کا ثواب ملے گا۔ بعضوں نے کہا 70 سال کا ثواب ملے گا پہلی تاریخ کے روزے پر۔ بعضوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ 7، 8، 9 کا اگر 7، 8، 9 3 دن اگر روزہ رکھے گا کوئی آدمی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بری کر دیں گے۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے عبادتیں گھڑی ہیں اور فضیلتیں بھی گھڑ لی ہیں، یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں۔ بالکل آپ روزہ رہیں، ثواب ملے گا، یقیناً اضافہ کر کے ملے گا، مگر یہ جو کہا جا رہا 70 سال کا ثواب، مغفرت کا معاملہ، یہ اللہ کے پاس سے تو نہیں ہے۔ وہ جو بیان کرنے والے واٹس ایپ پر جو وہ شاید دے دیں، اللہ تو دینے والے نہیں ہیں۔ یوٹیوبر آپ کو دے سکتے ہیں لیکن خدا کے پاس ایسا ثواب نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہوتا تو پیارے رسول علیہ السلام ضرور اس کو بیان کرتے۔ ایسے ہی نماز بھی گھڑ لی ہے، صلاۃ الرغائب کے نام سے نماز گھڑی ہے لوگوں نے، کہ اگر رجب میں اگر پہلی جمعرات آ جائے، جمعرات کا روزہ رکھیں، پھر جو جمعہ آتی ہے رات میں، جمعہ ہمارے پاس رات پہلے آتی ہے، رات اگر آ جائے جمعہ کی، تو اس میں اگر آدمی تہجد کی نماز پڑھے، اس میں 12 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو سورہ قدر ہے وہ اگر سورہ اگر پڑھے گا 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد 12 مرتبہ قل اللہ سورہ اخلاص اگر پڑھے گا، اس کے بعد پھر ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرے گا، پھر سلام ہونے کے بعد 2 سجدے کرے گا، ہر سجدے میں حضور علیہ السلام پر 70 مرتبہ درود پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کریں گے اس نماز کے بعد جو مانگے گا۔ اور پھر اگر اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر، زمین کے ذرات کے برابر، اور درختوں کے پتوں کے برابر، اور دنیا میں جو پہاڑ ان کے وزن کے برابر بھی گناہ ہے، وہ گناہ اللہ اس کے معاف کر دیں گے۔ پھر آگے یہ بھی بیان کرتے ہیں حدیث کہ پھر کل قیامت کے دن اگر اس کے خاندان کے اگر 70 لوگ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، یہ اگر چاہے گا تو اس نماز پڑھنے والے کی وجہ سے اللہ ان کو جہنم سے بری کر دیں گے۔ اتنے بڑے فضائل جو بیان کیے سب جھوٹی حدیثیں ہیں۔ علماء نے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ملا علی قاری بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے لکھا یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، اور یہ حدیثیں سب باطل اور جھوٹی حدیثیں ہیں جو لوگوں نے گھڑی ہیں۔ تو بہرحال اس مہینے کی فضیلت انکار نہیں ہے، مگر کوئی مخصوص عبادت اور اس عبادت کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کی کسی بات کو ماننا اور پھر اس کو آگے چلانا بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے دین میں اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ کرنا اور پھر اسے ایک مخصوص حکم سمجھ کر آگے چلانا، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا سب سے بڑا جرم ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی متعمدن، کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ جھوٹی باتیں، یہ روزہ ہے اس کے یہ فضائل ہیں، یہ نماز اس کے یہ فضائل، یہ عمل اس کے فضائل، اس پر حدیثیں جو بیان کی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا ہے، اور ایسا جرم ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب جیسے حدیث گھڑ کے بولنا یہ بھی غلط ہے، سنی سنائی بات آگے پہنچانا یہ بھی غلط ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو سنے اسے آگے پہنچائے۔ تو یہ واٹس ایپ، فیس بک، یہ سوشل میڈیا سے جو فساد پھیلا ہے، اس میں بڑا فساد یہ بھی ہے کہ دین کے بارے میں واہیات گھڑی ہوئی باتیں لوگ پھیلاتے ہیں اور لوگ آگے بھی اسے بڑھاتے ہیں اور بہت تیزی سے وائرل ہوتی ہے۔ اور بڑا عجیب معاملہ ہے کہ اچھی بات، سچی بات تو جلدی سے وائرل نہیں ہوگی، لیکن یہ غلط جھوٹی باتیں بہت تیزی سے وائرل ہو جاتی ہیں اور لوگ بہت تیزی سے اسے پھیلاتے ہیں اور اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تعجب یہ ہے رمضان کے روزے کا اہتمام نہیں کریں گے، اور جو وہ عبادتیں جو قرآن اور حدیث میں صراحت سے ہے، نماز، اس کا اہتمام نہیں کریں گے، جھوٹی سچی کہانیوں پر یقین رکھ کے پورے اہتمام سے اس کو پھر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جھوٹی باتیں آگے پھیلانا جرم ہے، اور سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کے، علماء کی تحقیق کے بغیر آگے پھیلانا بہت بڑا جرم ہے۔ اور یہ جتنا فساد آتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے رہنمائی غلط جگہ سے لیتے ہیں۔ بھئی آدمی اگر بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرائے گا، ایرے غیرے کے پاس علاج کرائے گا تو صحت کے بجائے اسے ہلاکت نصیب ہوگی۔ ایسے دین کے جو ماہر علماء ان سے پوچھنے کے بجائے
کسی اور کے پاس جو خالی واہیات بیان کرتے ہیں، ان سے جو کچے ہیں، جن کے پاس علم کی تحقیق نہیں ہے، بس ذرا داڑھی ہے، رنگ رنگ کے اگر کپڑے پہن رکھے ہیں، بال اگر ذرا بہت زیادہ زل بڑے ہوئے، ہاتھ میں انگوٹھیاں زیادہ ہیں، عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، بہت سے لوگ ان کو ولی کامل دین کا رہبر سمجھتے ہیں، اس کی وجہ فساد آتا ہے۔ تو لہذا ان تمام چیزوں سے اس مہینے میں بچنا ہے۔ ایک بہت بڑا معاملہ اس مہینے میں جو بدعت خرافات کا، وہ کنڈوں کی عید ایک کرتے ہیں، بہت اہتمام سے ہوتی ہے، سب جانتے ہیں ماشاءاللہ پہلے کے مقابلے میں رواج کچھ کم ہے، لیکن بعض لوگوں کے دماغوں میں ابھی بھرا بیٹھا ہے، اس کو بہت اہتمام سے کرتے ہیں۔ ہمارے رمضان کی عید اور بقرعید کا اتنا اہتمام نہیں ہوگا، حالانکہ وہ بقرعید کی عید قربانی کرنا یہ ضروری واجب ہے، اس کا اہتمام نہیں کریں گے، کنڈوں کی عید کا بہت اہتمام کریں گے، اور پورے گھر کو دھوئیں گے، پورے برتن دھوئیں گے، یہاں تک کہ بنتے دھوئیں گے، اگر کوئی عورت ماہواری میں اسے گھر میں آنے نہیں دیں گے، پھر وہ کھانا کھانے کے بعد اس کا ہاتھ ہر جگہ آپ نہیں دھو سکتے، نالی میں نہیں جا سکتا ہے۔ رمضان کی جو فرض ہے اور پھر بقرعید کی جو فرض واجب ہے، اس کا ہاتھ دھو سکتے ہیں، وہ جو قربانی ہم نے کی اس جانور کو ذبح کرنا واجب اور فرض ہے، اس کو کھانے کے بعد ہاتھ دھو سکتے، پانی نالی میں جا سکتا، اس کا نہیں جا سکتا ہے۔ آدمی کو اگر تھوڑی عقل ہوگی تو اپنے ذہن سے خود فیصلہ کر سکتا ہے، ایسا وہی جو رسول اللہ نے بتائی، وہی جو ہمارے صحابہ نے ہر زمانے میں کی، اسلاف نے کی، وہاں ایسی کوئی قید نہیں، یہاں کیسے قید ہو سکتی ہے؟ تو یہ سب گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اس کے اوپر بہت سی چیزیں گھڑی ہے، لوگوں نے قصہ بھی سناتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے امام جعفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے ہیں، سید گھرانے کے ہیں، ان کے زمانے میں ایک لکھڑ آ رہا تھا، وہ بیچارہ بہت خستہ حال غربت میں تھا، بہت محنت کرتا، مگر اسے روزی کے بقدر اسے روزی نہ مل پاتی، اس کی حاجت کے بقدر، ایسے ہی پریشان بحران تھا۔ ایک مرتبہ گھر سے نکلا تو گھر سے نکلا واپس نہیں آیا، اپنی وہ غربت کی وجہ سے گھر نہیں آیا واپس۔ 17 سال گزر گئے، اس کی بیوی جو جھاڑو لگا رہی تھی، امام جعفر رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزر رہے تھے، اس نے ان کو دیکھا تو اپنی پوری حالات زندگی ان کے سامنے رکھی کہ صاحب ہم مجبور پریشان، ایسا ایسا ہمارا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایک کام کرو، ایسا ایسا کھانا پکاؤ، وہ کنڈوں میں رکھو اور فاتحہ دلاؤ میرے نام کی۔ اب یہاں ذرا غور کریں کہ فاتحہ کس کے نام کی دلائی جاتی ہے؟ زندے کے نام کی فاتحہ نہیں ہوتی، مردے کے نام کی فاتحہ ہوتی ہے۔ کسی کو آپ کہیں جو زندہ صاحب آپ کے نام کی فاتحہ میں دلانا چاہتا ہوں، دیکھو کیا ہوگا پھر۔ خاندان میں اپنے بھائی کو، اپنے چچا کو، اپنے سسر کو کہہ لیں، آپ باپ ہی کو کہہ لیں ابا آپ کے نام کی فاتحہ دلانا چاہتا ہوں، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اپنی عقل آدمی لگا دے تو اس واقعے کے شروع ہی میں فیصلہ کرے، سب گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے کہا میرے نام کی فاتحہ دلا دے، اس نے جو فاتحہ دلائی تو فوراً اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ لکڑہارا وہاں جو جنگل میں کہیں کام کر رہا تھا، اچانک اس کا جو ہے وہ کلہاڑا گر گیا، زمین پہ نیچے گرا۔ تو وہ زمین پہ جب نیچے اترا تو اسے کچھ محسوس ہوا کہ زمین میں اندر کچھ ہے، اس نے کھودا تو پھر سونے کا گھڑا نکلا، پھر وہ گھڑا لے کر جو ہے پھر گھر آیا، خوشحالی کی زندگی گزارنے لگا، وہ عمل کرنے لگا۔ پھر یہ چیز لوگوں میں پھیلی تو ایک وزیر تھا، اس کی بیوی، دونوں نے اس کا انکار کیا، کہا کہ جھوٹی بات، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس پر ایسے حالات آ گئے وزیر پر کہ وزیر قید ہو گیا، اسے احساس ہوا، پھر انہیں توبہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پھر نجات دے دی۔ انہیں بھی یہ توبہ کرا، منت مانگا کہ اگر یہاں سے بری ہوں گا ہر سال کنڈوں کی عید کروں گا۔ کیسی عجیب عجیب کھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تو یہ سب واہیات ہیں، اس کا اگر کوئی چیز اگر کرنے کی اگر ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں بتائی ہے۔ اتنی عقل آدمی کے پاس اگر ہے، وہ یہ سمجھے کہ دین اللہ کے نبی کے واسطے سے آیا ہے، اور دین کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اتنا مکمل کہ ٹوائلٹ میں کیسے جایا جائے، کون سا پیر پہلے رکھنا ہے، کپڑا کیسا آدمی کو اتارنا، نگاہ کہاں رکھنی، ہاتھ کہاں رکھنا ہے، کون سے ہاتھ سے اپنی نجاست کو صاف کرنا، کون سی انگلیاں اپنی صاف کرنی، کتنا پانی پھینکنا ہے، وہ سب چیزیں اتنی معمولی انسان کی ضرورت سے متعلق ہمارے نبی نے پوری رہنمائی کی، اتنی بڑی عید کے بارے میں کیسے نہیں بتائیں گے؟ تو بہرحال یہ سب واہیات ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ رجب ایک کرنے کا کام ہے کہ جتنے خرافات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اصل بنیاد اس کی یہ جو ہے لوگ کے اندر جو بگاڑ آیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے رہنمائی لیتے ہیں جہاں سے نہیں لینا چاہیے۔ علماء، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ کہتے ہیں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں۔ اگر علماء سے رہنمائی لیں گے ان سب چیزوں سے بچ جائیں گے، اس لیے کہ یہ واہیات ان کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ کوئی کرنے کا کام ہوتا تو یقیناً ہمارے اسلاف میں کسی کی کتاب میں لکھا ہوا ہوتا۔
چاہے وہ دیوبندی مکتب فکر کے ہوں یا اہل حدیث ہوں یا بریلوی کسی بڑے عالم جن کو مقتدی امام مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں کہیں یہ واقعہ نہیں ہے اور اس طرح کرنے کا ثبوت نہیں ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا ہے اور کچھ لوگوں کو حضرت امیر معاویہ سے بغض ہے کچھ لوگ جو حضرت امیر معاویہ سے بغض رکھتے ہیں اور صحابہ سے بھی رکھتے ہیں۔ تو وہ اس زمانے میں چونکہ اسلامی حکومت تھی اور ان کا زور نہیں چلتا تھا، وہ دبے ہوئے تھے، انہوں نے خوشی منانے کے لیے ارادہ کیا ان کے انتقال پر خوشی منائیں، لیکن علل اعلان نہیں منا سکتے تھے، لہذا انہوں نے اہل سنت والجماعت میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے لوگوں کو زیادہ چاہتے ہیں اہل سنت والجماعت، تو امام جعفر صادق کے وفات کا دن اسے قرار دے کر کہا کہ ہم ان کے نام پر فاتحہ کر رہے ہیں۔ لیکن اصل ان کے اندر دل میں جو ارادہ وہ یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال پر وہ خوشی کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر تاریخ میں اگر دیکھیں گے حضرت امام جعفر نہ ان کی پیدائش رجب میں ہے نہ ان کا انتقال رجب میں ہے، ان کی پیدائش رمضان میں ہے، انتقال شوال میں ہے، اور 22 رجب کو کیا حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہے۔ لہذا اصل جو وجہ ہے اس دن کچھ پکا کر کھانے کھلانے کی وہ یہ ہے کہ امیر معاویہ کے انتقال کی وجہ سے ان لوگوں نے جن کے دل میں نفرت ہے صحابہ سے، جن کے دل میں نفرت امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے یہ ایجاد کیا ہے، لیکن لیبل یہ لگا دیا کہ امام جعفر صادق کہ ہم فاتحہ کرتے ہیں۔ اب اس کے اوپر قصے کہانیاں بھی گھڑ لی، کتابیں بھی لکھ دی، حوالے بھی ڈال دیے، اور ہم چونکہ تحقیق نہیں کرتے ہیں، بس سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا ہمارا مزاج ہے، جس کی وجہ سے وہ چیزیں ہمارے اندر چل پڑی ہیں۔ تو لہذا بہرحال اصل حقیقت یہ ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ صحابہ میں سے ہیں، بہت زیادہ کیچڑ جو اچھالا جاتا ہے صحابہ میں ان پر اچھالا جاتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ صحابہ جتنے وہ پورے کے پورے عادل ہیں، یعنی اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں صاف ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ اگر ہدایت پر چلنا چاہتے ہو، جنت تک اگر پہنچنا چاہتے ہو تو میرے صحابہ کی اقتداء کرو۔ اصحابی کا نجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جیسے پہلے زمانے میں راستہ معلوم کرنے کے لیے ستارے دیکھ کر آدمی اپنی منزل کو طے کرتے تھے۔ تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پیش نظر رکھ کر کہا جیسے ستارے کو دیکھ کر آدمی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ستارے کو اپنا ہدف بنا کر چلتا ہے، اگر جنت تک پہنچنا چاہتے ہو تو جنت کا راستہ معلوم کرنا ہے ہدایت کا، تو میرے صحابہ ہے وہ۔ تو لہذا صحابہ اکرام کا یہ مقام مرتبہ، امیر معاویہ صحابہ میں سے بڑے صحابہ میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے میں صالح ہوتے ہیں، اور پھر یہ کاتب وحی ہیں، حضور علیہ السلام نے جن سے قرآن لکھوایا ہے چند صحابہ ہیں، ان میں سے امیر معاویہ بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بہت فضائل بیان فرمائے۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی، اللہ اس کو ہادی بنا، اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اور اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما اور حساب کا علم عطا فرما۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعائیں دی ہیں اور ان کے فضائل بیان کیے ہیں۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں محبت رکھنا اہل سنت والجماعت ہونے کی وجہ سے ضروری ہے۔ جیسے عام صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایسے حضرت امیر معاویہ سے بھی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب جو لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں وہ ان کی بدبختی ہے۔ ہاں یقیناً کچھ صحابہ سے اللہ رب العزت نے کچھ کام کروائے ہماری ہدایت رہنمائی کے لیے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اور رسول نے ان کے فضائل بیان کیے، ہم ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ جس کی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہو، جس کو اللہ کے رسول نے ہدایت کی دعا دی ہو، اور یہ دعا دی ہو کہ اللہ اسے ہدایت کا مرکز بنائے، ہم اس کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے اگر انگلی اٹھانا چاہتے ہیں، بالکل اس کی اجازت نہیں ہوگی، ہماری گمراہی کے لیے اتنا کافی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ امیر معاویہ کا کوئی برا بھلا کہتا بدعتی گمراہ گنہگار ہیں۔ تو لہذا خلاصہ یہ ہے، یہ جو کنڈوں کی عید کی جاتی ہے اصل حضرت امیر معاویہ کے انتقال پر وہ خوشی منانے کے لیے کرتے ہیں، لیبل یہ لگا دیا، اور اہل سنت والجماعت اسی کو اندھادھند اپنا سمجھ کر وہ لیبل کو دیکھتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے ہیں، اور چونکہ کھانے کھلانے کی چیز ہے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ایک فرد کا فاتحہ کا معاملہ ہے، بس اسی اندھی عقیدت میں پڑ گئے، اسے بہت اہتمام سے کرتے ہیں۔ اتنا اہتمام کہ جو ضروری عیدیں ہیں اس پر بھی اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا جتنا اس پر کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ ان تمام بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن یہ اسی وقت بچ سکیں گے جب رہنمائی صحیح جگہ سے اگر لی جائے،
وہ ہے قرآن پاک اور وہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، اور سچے جو ہمارے مقتدی صالحین علماء گزرے ہیں ان کی پیروی ضروری ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہیں یا تو وہ صرف قرآن اور حدیث کو لیتے ہیں، سلف صالحین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور لوگ بعض گمراہ ہوتے ہیں وہ سلف صالحین کو لیتے ہیں لیکن علم اور قرآن حدیث کو نہیں لیتے ہیں۔ دو چیزوں کو جو لازم پکڑے گا وہی سیدھے راستے پر چلے گا۔ قرآن بھی ضروری، حدیث بھی ضروری، ساتھ میں سلف صالحین جو ہمارے اسلاف صحابہ گزرے ہیں، اس علم کو جو قرآن نے بیان کیا، اس علم کو جو حدیث نے بیان کیا، اس کی سمجھ ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اس کی سمجھ ہمیں حاصل ہوگی اپنے صحابہ، تابعین اور اسلاف کو سامنے رکھنے سے حاصل ہوگی۔ کوئی ڈاکٹر اگر بننا چاہتا ہے تو کتاب بھی لیتا ہے، وہ پڑھانے والے ڈاکٹر کے پاس بھی جاتا ہے۔ انجینئر اگر بننا چاہتا ہے صرف تحریر پڑھ کے کوئی انجینئر نہیں بنتا ہے، اس کو سمجھانے والا بھی ضروری ہونا پڑتا ہے۔ سمجھانے والا اور وہ لکھی ہوئی تحریر دونوں کو ملانے سے آدمی کامل بنتا ہے۔ کوئی اگر صرف کتاب کو لے گا تو وہ کامل نہیں بنے گا، صرف اگر کسی انجینئر ہی کے پاس رہے گا کتاب کو نہیں پڑھے گا وہ بھی کامل نہیں بنے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم کا تذکرہ کیا کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیے۔ وہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراط مستقیم وہ ہے جس میں کتاب بھی ہو، صراط مستقیم وہ ہے جس میں سلف صالحین کی بھی پیروی کی جائے۔ اسی اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے کہ صراط مستقیم والے کون ہیں؟ کہا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے دو جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پہلے صراط مستقیم کی دعا سکھلائی، پھر صراط مستقیم کون ہے سمجھایا، کتاب بھی اختیار کرتے ہیں، اسلاف کو بھی فالو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا ہے۔ یہودی کون ہے جانتے ہیں؟ یہودی وہ ہیں جنہوں نے آسمانی کتابوں کو تو لیا لیکن انبیاء کو نہیں مانا، انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے کتاب کو تو لیا تورات کو، مگر انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ نے کہا غیر المغضوبی، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، یہ وہ لوگ تھے جو کتاب کو تو لیتے تھے لیکن اسلاف کو نہیں لیا انہوں نے۔ اس کے بعد کہا ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہیں، یہ عیسائی ہیں، انہوں نے انبیاء کو تو لیا لیکن کتاب کو ٹھکرا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اتنا مانا ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، اتنا ان کو مانا، اتنی ان کی عقیدت کی، ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، لیکن اللہ نے جو کتاب ان کو عطا فرمائی تھی انجیل، اس کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو لہذا ہدایت پر اگر چلنا ہے، دین کو اگر صحیح سمجھنا ہے تو دونوں چیزیں ضرور ہے کہ علم بھی لینا پڑے گا، وہ علم جو اللہ کے پاس سے، جبرائیل کے واسطے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، صحابہ کے واسطے سے، اسلاف کے واسطے سے ہم تک آیا ہے، اور پھر اس کی جو صحیح تشریحات ہے، اس کا جو فہم ہے، وہی فہم لینا پڑے گا جو اللہ نے جبرائیل اور محمد علیہ السلام، صحابہ اور اسلاف کے واسطے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ لہذا جتنی گمراہیاں معاشرے میں آئی ہیں، یا تو انہوں نے کتاب کو لیا اسلاف کو چھوڑ دیا، یا اسلاف کو لیا کتاب کو چھوڑ دیا۔ یہ جتنی بدعات خرافات ہیں، یہ جاہل جو پیر و مرشد ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنے کا نتیجہ ہے۔ کوئی عالم دین یہ واہیات کی باتیں بالکل بیان نہیں کر سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان جاہلوں کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، جہالت ہوتی ہے، ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اس کو قابل احترام بنایا ہے۔ اس میں ثواب اگر آدمی عمل کرے گا نیک، ثواب اچھا ملے گا، گناہ کرے گا تو پھر چونکہ اللہ نے قابل احترام بنایا، گناہ کا اسے پھر سزا اور اجر بھی زیادہ دیا جائے گا۔ اتنا ہے، کوئی مخصوص عبادت اس میں نہیں ہے۔ لہذا کسی مخصوص عبادت کے بارے میں کسی مخصوص عبادت کے بارے میں کوئی ذہن میں نظریہ رکھنا، کوئی عقیدہ رکھنا، یہ گمراہی ہے، اور ایسی گمراہی ہے دین میں اضافہ ہے۔ ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، شراب پیتا اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، لیکن دین کے اندر اگر کوئی اضافہ کرے گا، یہ سیدھے اللہ اور اس کے رسول پر حملہ ہے، چھوٹا نہیں بہت بڑا حملہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول نے ادھورا کیا، ہم پورا کر رہے ہیں، یہی تو مطلب ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کوئی کام دین میں نہیں بتا، اب ہم بتا کر کہہ رہے ہیں یہ کرنا ہے، مطلب اللہ اور اس کے رسول نے خامی رکھی، ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔
سیدھا سیدھا یہ مطلب ہے۔ لہذا تمام بدعات خرافات سے بچتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو طرز زندگی دی ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ ایک عمل جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رجب جب آتا تھا حضور علیہ السلام روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور علیہ السلام رجب میں لگاتار روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ افطار نہیں کریں گے اب، پھر کبھی روزے چھوڑ دیتے، ہمیشہ چھوڑتے رہتے، ہم یہ گمان کرتے شاید اب روزہ نہیں رکھیں گے، یعنی رکھتے بھی تھے چھوڑتے بھی تھے۔ لہذا یہ عمل ہم کریں، لیکن کسی مخصوص روزے کی فضیلت بیان کرنا، پہلی تاریخ کے روزے کی فضیلت، 7ویں 8ویں کی یہ فضیلت، یہ بات غلط ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا ایک معمول یہ بھی تھا، آپ نے دعا فرمائی رجب کے مہینے میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما، یہاں تک کہ ہمیں رمضان کا مہینہ مقدر فرما۔ لہذا یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان کے آنے سے پہلے رجب ہی کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اس کی تیاری یہ کہ ابھی سے ذرا نیکی کا مزاج بنائیں، ابھی سے جیسے گھر میں کوئی تقریب ہوتی ہے، گھر بنانا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو آدمی بہت پہلے سے تیاری کرتا ہے، بہت پہلے سے پیسہ جمع کرتے ہیں، بہت پہلے سے شادی خانہ طے کرتے ہیں، بہت پہلے سے سونا چاندی کا کوئی اکٹھا کرتے ہیں، فضولیات خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان آنے سے پہلے عبادات بڑھانی ہیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، ذکر کرنا شروع کر دیں، نمازوں کا اہتمام شروع کر دیں، نوافل کی کثرت شروع کر دیں، یہ کام کریں، اور جتنی برائیاں کرتے اس سے بچنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آئے گا اچانک شادی اگر طے کر دی تو نہیں کی جا سکتی ہے، اچانک گھر کے بنانے کا فیصلہ کیا جائے تو نہیں بنا سکتے، روڈ پہ آ جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اچانک گھر بلا بلڈوزر کو اور گھر اپنا توڑوا دیا، اب پریشان حیران بوران ہے، وہ ذاتی گھر تھا اب کرائے کے گھر میں پریشان ہے، تو اچانک اقدام نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا رمضان کے آنے سے پہلے ابھی سے عبادت کا مزاج بنائیں، ابھی سے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، ابھی سے ذکر کا اہتمام کریں، ابھی سے نمازوں کا اہتمام کریں، ابھی سے نوافل کی کثرت کریں، پھر یہ لوگ رمضان آئے گا صحیح رمضان کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اصل ہمیں کرنے کا کام کہ تمام بدعات خرافات سے بچا جائے اور دعا کا اہتمام کیا جائے، اپنی عبادتوں کو بڑھائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ابھی سے عادی بنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب